وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کے لیے تمام فتوحات اور تذکیروں کا تذکرہ کیا تھا. یہ معراج صرف اور صرف حضرت انسان کے لیے تھی. اسی کا تسلسل جاری ہے. اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو اپنے کمال حسن و جمال سے آراستہ کر کے ایسا گھرانہ عطا کیا جو کہ سارا کا سارا اس کی خدمت پہ معمور ہے. گویا حضرت انسان سراپا سلامتی ہے. آج کی آیت میں بھی اللہ جل شانہ اپنی عطاؤں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب میرا حبیب میرے تمام حسن و جمال سے آراستہ چہرہ انور اس ظالم قوم کی طرف کرتا تھا، یہ میری عطائیں تھیں اور میرے حبیب علیہ السلام کی رحمتوں کا کمال تھا. وَاتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. میرا حبیب ان سے کوئی بھیک نہیں مانگتا تھا، کوئی سرداریاں یا مختاریاں بھی نہیں مانگتا تھا، وہ اجرت بھی نہیں لیتا تھا. یہ سمجھ لو اس بات کو. اے میرے مسلمان بھائی، اس بات کو سمجھ لے، کہیں ٹھوکر نہ کھا جانا. نہ میرے حبیب علیہ السلام نے کوئی خدائی کا دعویٰ کیا تھا. میرے حبیب علیہ السلام میرے نزول کی بات فرما رہے تھے. وہ نزول کیا تھا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ایسی خوشیاں، رہنائیاں، ایسی روشنیاں، وہ سعادت مندیاں
جس وقت عرب کی سرزمین پر ہدایت کا سورج نصف النہار پہ چمک رہا تھا، میرے حبیب علیہ السلام اسی مکے کی گلیوں کوچوں میں انہی کے قبیلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ میرے حبیب علیہ السلام کا بچپنا، لڑکپنا اور جوانی امت مجبور تھی کہ آپ علیہ السلام کو اس وقت بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ آپ کی پاکیزگیوں کی گواہی تھی۔ اور جب میرے حبیب علیہ السلام نے اس ظالم قوم کو ان تاریکیوں سے، ان زندانوں سے، ان عذابوں سے نکالنے کی بات کی، وہ وارے وارے ہو رہے تھے، اپنی قوم پر انہی شہروں کے رہنے والے تھے، اسے قبیلہ سے تھے۔ میرے حبیب علیہ السلام سے ہر ایک نے رشتہ توڑ دیا، تنا تنا وہ اللہ کا حبیب۔ اس ایک بات کی وجہ سے کہ میرے حبیب علیہ السلام ان کو دکھوں سے بچا رہے تھے، وہ ان پہ مہربان ہو رہے تھے۔ الہی رحم کر کو سار طائف کے مکینوں پہ، ہر دکھ اور ہر صدمہ، ان کی ہر نفرت اللہ کا حبیب کتنی وسیع القلبی کا مظاہرہ فرما رہا تھا۔ اللہ کا حبیب ان کو بچا رہا تھا۔ الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پہ، جب میرے حبیب علیہ السلام اپنے معاشرے، سوسائٹی اور اپنی قوم اور اپنے قبیلے پہ مہربان ہو رہے تھے، آیت کریمہ یاد دلا رہی ہے، وہ وقت یاد کر جب تیرے پاؤں سے وہ آبلے اور کانٹے چن رہے تھے، تو میرے حبیب علیہ السلام سے ناروا سلوک کر رہے تھے۔ کیا اس بستی میں وہ سارے رشتے توڑ دیے انہوں نے؟ نہ کوئی خالہ رہی، نہ کوئی پھوپھی رہی، نہ خالہ زاد رہا، نہ پھوپھی زاد رہا، نہ چچا زاد رہا، نہ چچا رہا، نہ ماموں رہا۔ ہر رشتے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو محروم کر دیا۔ ایک چہرے پہ کتنے چہرے بنا لیتے ہیں لوگ۔ اصل کیا بات تھی؟
قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا. سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی، محسوس بھی کر رہے تھے، جب تاریکیوں کے جگر پھاڑے جا رہے تھے، جب انسانیت کو سکھ چین کی دنیا نصیب ہو رہی تھی، وہ دیکھ رہے تھے اور وہ سمجھ بھی رہے تھے. میرے حبیب علیہ السلام سے وہ بخیلی کرتے تھے. اصل معاملہ یہ ہے، اور کوئی بات نہیں تھی. اس قوم کا یہ خیال تھا کہ آپ علیہ السلام اس قابل نہیں تھے. وہ تو معاذ اللہ بکریاں چلانے والے، نہ کوئی میں، نہ کوئی منارے، نہ کوئی دولت، نہ دنیا. ہم تو سردار لوگ ہیں. وہ بخیل تھے، وہ ظالم تھے، وہ آپ علیہ السلام سے بخیلی کر رہے تھے. ان کا بیانیہ کیا تھا؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا. اپنے قوم اور قبیلے کی بات کر رہے تھے، اپنے آباء و اجداد کی بات کر رہے تھے، ان گندگیوں کی بات کر رہے تھے، ان غلطوں کی بات کر رہے تھے، اس بیہودہ دنیا کی بات کر رہے تھے. لیکن یاد رکھنا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا وجود پاک مکہ کی سرزمین سے ہوا ہے، ان لوگوں سے ہوا ہے. ان لوگوں میں ایک بڑی بات تھی کہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کہتے کچھ اور ہوں اور کرتے کچھ اور. جو کفر پر تھے وہ کفر پر مرے، جنہیں حق قبول ہوا ان کے ٹکڑے ہو گئے. ان کو کوئی زلزلہ بھی ٹھکرا نہ سکا. اس قوم میں یہ صلاحیت تھی. وہ کہتے تھے، وہ اپنے السلام سے بخیلی کرتے تھے. اسی لیے وہ مشرک ٹھہرے. انہوں نے اعلیٰ لان شرک کیا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، آج کی دنیا کے دیکھ، منافقوں کا کیا ہوگا؟ منافق مشرکین سے بدترین مخلوق ہے. ہم نے لباد انسانیت کے پہنے ہوئے ہیں، اندر سے ہم درندے ہیں. ہم بھی بخیلی کر رہے ہیں، کام ہم بھی وہی کر رہے ہیں، اور ہم ان سے بڑھ کے بخیل ہیں. ہم آپ علیہ السلام کی ذات سے بخیلی کرتے ہیں. جو دل میں سجائی ہوئی چیز ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. جو حیات طیبہ ہے، جو طرز حیات ہے، جس میں رنگینیاں تسخیریں ہیں. ہم میمنے ہیں، ہمارے رنگ پیلے ہیں، ہمارے اندر سے بیکٹیریا کی بدبو آ رہی ہے، اور سارے کے سارے
کوئی 100 بندے کو بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی 500 کو بنا رہا ہے، کوئی ہزاروں کو بنا رہا ہے، کوئی لاکھوں کا مجمع بنا لیتا ہے. تیرے آستینوں میں سانبر بچھو پل رہے. تو نے مخلوق خدا پہ ظلم کیا ہے، تو نے قاعدے کو پھاڑ دیا ہے. آپ علیہ السلام کے ہر فرمان کو، آپ علیہ السلام کے ہر منشا کو ہم پسے پچھ رکھتے ہیں. یہ آج کی رسم و رواج کیا ہے؟ خدا کی لعنت ہو اس پر، جو ساری مخلوق کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آج کا دانشور بھی اسی میں بہ رہا ہے. جب آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سو جاؤ، یہ ظالم درندہ یہ کہتا ہے نبوت کیا جانتی ہے، میں نے تو ٹیکنالوجی لگانی ہے، اللہ کے مقابلے میں جنت پیدا کرنی ہے، تکبر کرنا ہے، غرور کرنا ہے، محل بنانے ہے، دولت کمانی ہے. تو کار تو ہم بھی وہی رہے ہیں. ہماری دعاؤں میں کیا تاثیر رہی، کیا فراست رہی، کیا بصیرت رہی. ہمارے چہرے مسخ ہو چکے ہیں، ہم چلتے پھرتے مزار ہیں. تو گھر کا چیئرمین ہے، مجھے شرم نہیں آتی. یہودیوں کی گرنتھ تو پڑھاتا ہے اور اپنی ساری کمائی خرچ کرتا ہے، قرآن کو پسے پوچھ کرا لیتا ہے. کدھر گئے وہ گرانے جہاں کوئی سجدے کر رہے تھے، کوئی رکوع کر رہے تھے، کوئی ذکر خدا میں تھے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کوئی قرآن سنا رہے تھے، کوئی قرآن بتا رہے تھے، کوئی قرآن سمجھا رہے تھے، کوئی حجاب اٹھا رہے تھے، کوئی رب کی قربتوں کے قریب کر رہے تھے. تو انہیں گھر میں سانپ اور بچھو پالے ہوئے ہیں. تیرا لباس یہودیوں جیسا، تیری زبان یہودیوں جیسی، تیرا کردار یہودیوں جیسا، تیرا نظریہ اور عقیدہ یہودیوں جیسا. تو ہم وہی کر رہے ہیں. ان میں ایک کوالٹی تھی مکے کے سرزمین کے لوگوں میں، وہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں. ہم منافق ہیں. کیا تم نے لقمان کی وہ بات نہیں سنی؟ وہ ایک ذرے کی بات کر رہا تھا، وہ خدا کا نوازا ہوا ایک ذرے کی بات کر رہا تھا، اس کی عظمت بیان فرما رہا تھا. مچھر کے پر سے بھی حقیر کر دیا آج کے انسان نے اپنے رب کو. یہ کتنا جھوٹا اور کذاب ہے. مخلوق خدا کو اپنے رب سے دور کیا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی عذابوں کے قریب کیا، مایوس کیا، بیزار کیا. کائنات کو دکھوں اور مصیبتوں، پیاس اور بھوک میں ڈال دیا. میرے عزیز، میرا طریق یہ نہیں ہے. کیا تجھے یاد نہیں ہے بات؟ یہ جو پنڈت ہیں ان کی بات تو تجھے یاد ہے. آپ علیہ السلام کے اہل کرام فرماتے ہیں ایک چاند طلوع ہوتا ہے، دوسرا چاند نکل آتا ہے، ہمارے چولہے ٹھنڈے رہتے. لائی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پہ، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے. وہ برگزیدہ شخص خدا کے پیغمبروں کی بات کر رہا تھا، وہ حضرت لقمان.
اللہ کی عظمت بیان کر رہا تھا. تو اس قدر اندھیروں میں بیٹھ گیا, دھس گیا, دنیا کی گندگی کا طالب ہوا اور اللہ کی عظمت سے محروم ہوا. آج کے انسان کو تو نے نکاح سے بھی محروم کر دیا. آج کے انسان کو تو مرنے بھی نہیں دیتا. گھر کے سوگوار جو دکھ درد کے مارے ہیں, ان کا بوڑھا باپ یا ماں مر گئی ہے. آج کے مچھندر تجھے کدھر سے وہ لائے کھانے پینے کے سامان؟ تیری ککڑ کی شاد والی آنکھ ہے, تو اشارے کرتا ہے ہاتھوں سے بھی آنکھوں سے, کیا دیا کیا پیا. زندگی بھر کبھی بھول کے مرنے والے کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیا. جب مر گیا تو بن ٹھن کے جنازے پہ اس کی چرپائیاں توڑنے کے لیے آ بیٹھا. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم ان سے بدترین لوگ ہیں. جینے بھی نہیں دیتے, مرنے بھی نہیں دیتے. آج امت کو کیا ہو گیا؟ ورنہ تیرے کوکھ میں, تیری کائنات میں ایک جہاں بسا ہوا ہے, تو ایک جہاں کا مالک ہے. اس ذرے کی بات کر رہے تھے لقمان. تجھ پر دنیا کی کوئی آگ, کوئی بیکٹیریا, کوئی برود حملہ نہیں کر سکتا. اللہ کا وعدہ ہے. میں اپنے بندے کی خود حفاظت کرتا ہوں. میں قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہوں, صاحب قرآن کی بھی کرتا ہوں. تیرا عقیدہ جھوٹ پر مبنی ہے, تو کذاب ہے. کوئی آگ تجھے نہیں چھو سکتی جب تو اللہ کی عظمت کی رفاقتوں میں ہے. تو نے تو اپنے رب کو اتنا حقیر جانا ہے, اتنا حقیر جانا. ہر زلزلہ آ کے مجھ پہ نمودار ہوا. جب بھی برف پگھلتی ہے بیچارے مسلمانوں, یہ تیرے اندر کی درندیوں کا کردار ہے. یہاں پر جو تذکرہ ہو رہا ہے آباء و اجداد کا, مجھے نکاح نہیں چاہیے, مجھے شادی خانہ چاہیے. نکاح پر تو 5 پاؤں شکر نہیں خرچ ہوتی. تو نے غریبوں, مسکینوں, یتیموں کا خون اور لو پیا ہوا ہے. تو لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے اپنے تکبر کے لیے. وہ جو سانپ اور بچھو پالے ہوئے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. تو خود بھی ظالم ہے, تیرا کردار بھی ظالم ہے. تجھ سے تیرے رب کی تائید جاتی رہی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہ تو خیال کرو نا میرے دوستو, میرے بھائیوں, میرے مسلمان. انزل اللہ, وہ نزول کی بات فرما رہے تھے آپس. وہ رنگینیوں کی بات کر رہے تھے, اللہ کے حسن و جمال کی, ان سلامتیوں کی, ان جنت کے گل و گلزار کی, اس مہر و محبت کی. انہوں نے بھی ٹھکرایا, ہم نے بھی ٹھکرایا. ان کے ٹھکرانے کا انداز اور تھا, ہمارے ٹھکرانے کا انداز اور ہے.
ہم زیادہ خطرناک لوگ ہیں. اپنے رب کی معرفت اور اس کی قربتیں، اس کی عظمت. اللہ فرما رہے ہیں ما انزل اللہ. میرے حبیب علیہ السلام کو دیکھو تو صحیح، چہرہ انور کی طرف تو دیکھو. ساری کائنات کی تاجداری سجا رہے تھے تیرے سر. وہ تاجداری کیا ہے؟ میں تیری جس جھوٹی اور کسب ٹیکنالوجی پر لعنت ڈالتا. میرے آقا علیہ السلام کا طریق کیا ہے؟ میرا طریق کا نذرانہ ہے. ہر ایک کے سر کے تاج پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ قطرے کو سمندر کرنے والا، وہ بے جان کو جاندار کرنے والا. وہ تجھے حیاتیں اور رتے اور ذائقے اور سبیلے اور وسیلے دینے والا. اس کو بھول گیا تو؟ میں کتنا ذلیل و رسوا پٹکا کتنے معبود باطلہ بنائے ہوئے. کبھی ایک کے در سے بھیک مانگتا ہوں، کبھی دوسرے خدا کے سامنے سر جھکاتا ہوں. میرا طریق یہ نہیں ہے. کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو عاجز بنو، خود کو عالی نہ سمجھو. میرا طریق غریبی ہے، امیری نہیں ہے. نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اس مرد درویش کا بیانیہ یاد کر، حضرت لقمان کا. کوئی ایک بھی ٹیکنالوجی کی بات کر کے اس نے اپنے بیٹے کو بتائی ہو؟ اپنے بیٹے کو نہیں بچا رہا تھا، پوری کائنات کو بچا رہا تھا. پوری کائنات کے لیے بھی اس کا سامان تھا، اس سے اس کا درس. یہ پیغمبرانہ روش ہے. میرے آقا علیہ السلام کا جو قاعدہ ہے، میرا جو طریق ہے، میں اپنے رب سے حیا کرتا ہوں. تیرا خدا کوئی اور ہے، شاید وہ بہت کمزور ہے. میرا رب بہت قوت والا ہے. میری موت میری زندگی کی حفاظت کرتی ہے. غور تو کرنا. صلی اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام میرے قلب و نظر میں انوار و تجلیات کی برکھا بہاریں. ثم تلين قلوبهم وجلودهم على ذکر اللہ. وہ برکھا بہاریں، وہ اللہ کی قربتیں، وہ اللہ کی معرفت، وہ اللہ کی کبریائی، وہ اللہ کی عظمت. وہ گنگور گٹھائیں برسی. انزل اللہ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم مولا نعم البصیر. اے انسان، جس رب نے تجھے تخلیق کیا ہے،
اس کے خلاف جنگ نہ کر، اس کو کمزور نہ سمجھ. اس نے تجھے سراپا سلامتی کے ساتھ اپنی معرفت کے لیے بھیجا. اس شخص پہ ماتم کرو جس کو دنیا میں قرآن پڑھنے کی فرصت نہ ہوئی. وہ یہودیوں کی گرد پڑتا رہا. میری یہ ایک آیت، ایک نقطہ، ایک ذرا مجھے آفاق کی دنیا میں معزز بنا دیتا ہے. آج مخلوق خدا کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. مخلوق خدا کو اس کے سچے رب سے دور کیا جا رہا ہے. آج کا انسان بھٹکا پھر رہا ہے. کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے، کوئی چین نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے. میرا طریق یہ نہیں ہے. میرا طریق میرے کملی والے نے مجھے سکھایا. مجھے اپنے رب کے گھر کا پتہ بتایا. میں اس قدر سیراب ہوا، اتنا سیراب ہوا کہ میں پوری کائنات کو سیرابیاں تقسیم کرنا شروع کر دیا. میرا طریق یہ ہے. وہ راز حقیقت کملی والے نے بتا دیا ایک اشارے. عافیت کی دنیا سراپا سلامتی، سکھ چین کی رہنائیاں، ان حسین راستوں پہ چلتے چلتے اپنے آقا اور مولا علیہ السلام جو امیر کارواں ہیں، مجھے وہ خوب جانتے ہیں. مجھے گول سے کوئی غرض نہیں ہے. میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا. اپنے آقا علیہ السلام کا وہ احسان کا لباتا اوڑے ہوئے اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوا. اپنے ماں باپ اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی شفاعت کا ذریعہ بنا. ساری مخلوقات میری اس رویے کی پرواز سے راضی ہوئی. میں اپنی دنیا میں زندہ جاوید ہوں. اللہ سے دعا ہے، اللہ خیر فرمانا، بلائیاں فرمانا. اللہ ان عذابوں سے ہمیں بچا لینا. اللہ اس نفاق اور شرک سے ہمیں بچا لینا. اللہ آسانیاں فرمانا، اللہ خیر و کرم فرمانا. اللہ ہمارے بسیروں کی حفاظت فرمانا. آج کی نشست بار اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا.